مفتی صاحب زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ زکوٰۃ ہم پر کب فرض کی گئی تھی اور کیا صرف ادا کرنے سے ہمارے مال کا حق ادا ہو جاتا ہے یا زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا بنیادی سوال کیا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور جب تم مان لو اللہ ایک ہے تو اس کے بعد نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو۔ یعنی کہ جو بنیادی اراکین جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان کے جو 5 بنیادی پلرز ہیں، ان 5 پلرز میں سے آپ جس کا بھی انکار کریں گے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اس میں چوتھا پلر یعنی اسلام کا جو بنیادی پلر ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے تطہیر، پاک کرنا۔ اب میں پہلے اس کا نصاب بتا دوں، پھر کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ شخص حولان ہوں جس کے پاس 1 سال 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم جس شخص کے پاس 1 سال رہی اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا، ناظرین توجہ رکھیے گا، وہ شخص کافر ہو جائے گا، نہ دینے والا شدید ترین گناہگار ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر جو ہے کہ نبی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، اس کی آگے احادیث کے اندر بھی قرآن کی خاص ورسز ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمایا۔ اور پھر ایک حدیث ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، اس کو مسند شافعی کے اندر روایت کیا، اس کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ اگر زکوٰۃ کا پیسہ، یعنی کہ آپ زکوٰۃ کو نہیں دیتے، ذہن میں رکھیے گا، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ پیسہ آپ کے پیسے کے اندر شامل ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پیسہ جو تم نے زکوٰۃ کا نہیں دیا وہ سارے پیسے کو برباد اور ہلاک کر دے گا۔ یعنی کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کے پیسے میں بے برکتی ہو جائے گی، آپ کی جان مال پر وہ خطرناک قسم کا وبال آئے گا کہ آپ ذہنی طور پہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھاتا چلائے گا، آپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتا رہے گا۔ ٹھیک، اب اگلا سوال میں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے دینی اور دنیاوی کیا فوائد ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا پھر اس کے بارے میں کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ آپ نے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ تو ہم پروردگار عالم کی راہ میں بہت سارے مالی واجبات بھی ہم پر ادا کیے گئے، جس طرح زکوٰۃ ادا کیا گیا، فطرہ ادا کا حکم دیا گیا، خمس کا حکم دیا گیا۔ تو پروردگار عالم ہمارے اوپر اس لیے واجب قرار دیتا ہے تاکہ ہمارے مال کو پاک و پاکیزہ کیا جا سکے، اور جب ہمارے مال کو پاک و پاکیزہ کر دیا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس مالی عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور جہاں جہاں پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، وہاں پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پروردگار عالم ہم سب کی زکوٰۃ کو قبول فرمائے اور ہم سب کے مالی واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے، ان کا نام تھا راشد۔ مفتی صاحب وہ آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ رشتہ داروں اور ہمسایوں کو دی جا سکتی ہے، اور اسی سے جڑا میں اپنا سوال بھی رکھ دیتی ہوں کہ ہم زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، بہت وضاحت سے بتا دیجیے کیونکہ لوگ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں اس معاملے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 2 اصول یاد کر لیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے اور اپنی نسل یا اپنی فرع کو نہیں دے سکتے۔ اصل یعنی کہ آپ اپنے والد کو نہیں دے سکتے، اپنی والدہ کو نہیں دے سکتے، اپنے دادا کو نہیں دے سکتے، اپنی دادی کو نہیں دے سکتے، اپنی نانا اور نانی کو نہیں دے سکتے، یا اصل ہے۔ نسل میں آپ بیٹی کو نہیں دے سکتے، آپ بیٹے کو نہیں دے سکتے،
آپ پوتے اور پوتی، نواسی، نواسے، پڑ پوتی اس طرح نہیں دے سکتے. اس طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ تو ہوگا زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. اچھا اب زکوٰۃ دینے کے کن کن کو دے سکتے ہیں؟ جسے ہم کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ. مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، مگر آپ سورہ بقرہ کی آیات کو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر آمن باللہ والیوم الآخر، پھر آگے فرمایا وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. سب سے پہلا جو زکوٰۃ کا حقدار ہوگا وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کا بھائی، آپ کی بہن. خدا نخواستہ وہ زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے تو ان کو اپنے پاک مال سے دیتے رہیں، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے ضرورت مند ہیں. تو یہاں یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے لیے تملیک، آنرشپ ضروری تھی. مثال کے طور پہ میں کسی کو ایسے دے دوں، ایسے دے دیا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے. کسی کو آنرشپ، مالک بنانا، جب میں نے کسی بھی چیز کو مالک بنا دیا، ذہن میں رکھیے گا اب زکوٰۃ ادا ہو. ٹھیک، یہ آپ رکھیے گا ذہن کے اندر. اچھا سگے بہن بھائیوں کو تقاضا نہیں کر سکتے، آپ زکوٰۃ دے دی. اچھا بتانا، اب سوال یہ ہوتا ہے اگلا، کیا ہم زکوٰۃ بتا کر دیں؟ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب آپ اپنے سگے بہن بھائی کو یا سگے رشتہ داروں کو، اپنے قریب جاننے والوں کو بتا کے دیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی. بالکل. تو آپ شریعت نے جب بتانے کا نہیں کہا تو آپ خواہ یہ شرط لاگو نہیں کریں، بلکہ آپ ان کو دے دیں. اچھا اسی طرح بہن بھائی ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ کے جو چچا ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ددیائی رشتہ دار، پھپھو ہیں، ان کے خاندان والے، ان میں دیکھیں. اچھا اب ان میں زکوٰۃ والے نہیں ہیں تو پھر ننیال کی طرف دیکھیں. ہم جسے کہتے ہیں سیکنڈ کزن. فرسٹ کزن تو یعنی کہ تایا کے بیٹے ہوگا چچا. سیکنڈ کزن یعنی کہ ماموں، خالہ، ان کے اولادوں میں دیکھیں. ان کے بعد اب یہ لوگ زکوٰۃ والے نہیں ہیں، پھر آپ اپنے پڑوسی کی طرف دیکھیں، پڑوسیوں میں. اس کے بعد پھر دور کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اس طرح. اچھا ایک چیز میں اور بھی آپ کو دوں گا. دیکھیں زکوٰۃ میں ہماری طریقہ کار بڑا غلط ہے. مثال کے طور پہ کسی کی 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے یا کسی کی 5 لاکھ زکوٰۃ ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، کسی کو 5000 دے دیے، کسی کو 2000 دے دیے، کسی کو 100 روپے دے دیے، کسی کو دے دیے. ایکول دینا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو 5 لاکھ روپے کا کاروبار کرا کر دے دیں گے تو آئندہ چند سالوں میں وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا. ٹھیک. لیکن مفتی صاحب میں یہی معذرت آپ کو ٹوک رہی ہوں، لیکن صرف ایک کو ادا کر دینے سے جو 10 اور ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کیا ان کا حق پھر وہ کہاں گیا؟ اگر ہم سب پراپر طریقے سے زکوٰۃ دیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں. اب دیکھیں ہر شخص اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا چلا جائے گا تو اس طرح کے معاملات. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ ہم مخصوص تنظیموں کو دے دیتے ہیں، مخصوص چیزوں کو دے دیتے ہیں کہ بھائی وہ لگا دیں، آپ لگا دیں. لیکن اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا شروع کر دیں گے تو چند سال کے اندر آپ ان کو مچھلی پکڑ کے شکار کرنا سکھا دیں گے. بالکل. تاکہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے روپے ان سے ملتے ہیں جس سے وہ صرف مہینے کا راشن خرید سکتا ہے. ایسا ہی وہ صرف مہینے کے راشن میں وہ ہمیشہ محتاج رہے گا. ایسا ہی شریعت ملت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آپ ایک ایسا پراپر سسٹم لے کے آئیں کہ مال صرف چند خاندانوں میں گردش نہ کرے. دیکھیے ہماری اس وقت اوور آل ایک تھنکنگ یہ کہ مال جو ہے نا وہ چند خاندانوں میں، جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ کے اندر پیسہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. چیزیں پرائز انکریز ہو رہے ہوتے ہیں، چیزیں ذخیرہ اندوزی اپنے یعنی ان کے ہاتھ میں، ان کے دست میں. اگر پیسہ سوسائٹی میں گردش کرتا چلا جائے گا جو اسلام کا ایک خاص سوچ ہے تو انشاءاللہ چند سال کے بعد لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. انشاءاللہ.